حضرت سوال یہ ہے، ایاز احمد صاحب نے کینیڈا سے ہمیں بھجوایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کیا خلا میں خاوند کی اجازت ضروری ہے؟ بالفرض اگر خاوند تعاون نہ کرے یعنی خلا دینے میں اور غائب ہو جائے تو اس طرح عورت بیچاری تو مصیبت میں گرفتار رہے گی۔ اصل بات یہ ہے کہ اگر یہ سوال اس وقت پیدا ہوتا ہے اگر اسلام نے مرد کو تو طلاق دینے کا اختیار دیا ہوتا اور عورت کو علیحدگی لینے کا اختیار نہ ہوتا، جبکہ اسلام نے جس طرح مرد کو طلاق دینے کا اختیار دیا ہے اسی طرح اسلام نے عورت کو بھی خلا کے ذریعے علیحدگی لینے کا اختیار دیا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں بھی اس کے متعلق ہدایات موجود ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسے کئی واقعات موجود ہیں حدیث میں جن کا ذکر ہے کہ خاتون نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنا معاملہ پیش کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی علیحدگی کا فیصلہ فرمایا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کے متعلق بڑی خوبصورت 4 لائنیں بیان فرمائی۔ حضور فرماتے ہیں کہ شریعت اسلام نے صرف مرد کے ہاتھ میں ہی یہ اختیار نہیں رکھا کہ جب کوئی خرابی دیکھے یا ناموافقت پاوے تو عورت کو طلاق دے دے، بلکہ عورت کو بھی یہ اختیار دیا ہے کہ وہ بذریعہ حاکم میں وقت کے طلاق لے لے، اور جب عورت بذریعہ حاکم کے طلاق لیتی ہے تو اسلامی اصطلاح میں اس کا نام خلا ہے۔ تو یہ ہے، یہ حضور چشمہ معرفت میں حضور نے یہ ارشاد فرمایا۔ تو یہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ الجھن یا یہ سوال نہیں رہنا چاہیے کہ مرد اگر نہ عورت کو علیحدگی دے یا طلاق نہ دے تو عورت بیچاری لٹکی رہتی ہے۔ عورت کو خلا لینے کا اختیار ہے اور وہ قضاء میں جائے گی، عدالت میں جائے گی، وہ اپنا معاملہ پیش کرے، اور یہاں تک جس طرح اسلام نے مرد کو کہا کہ وہ بے شک وجہ نہ بیان کرے، بعض صورتوں میں وجہ بیان نہ کرنا جو ہے وہ ایک اچھی چیز ہے، ایک رحمت ہے اس لحاظ سے کہ دوسرے کے نقائص بیان نہیں کیے جاتے، تو اسی طرح عورت کو بھی کہا کہ وہ وجہ بیان کیے بغیر خلا لے سکتی ہے، اور قاضی جو ہے اس درخواست پہ خلا کا فیصلہ کرے گا۔ اور اگر وہ وجہ بیان کرتی ہے، اگر اس نے وجہ دراصل اس وقت بیان ہوتی ہے جب حقوق کے معاملات ہوں، لیکن بہرحال قاضی کا فیصلہ جو ہے، جو عدالت کا جو فیصلہ ہے وہی علیحدگی ہے۔ اس کے بعد کسی خامند، اگر خامند غائب ہو جاتا ہے، کہیں چلا جاتا ہے اور وہ تعاون نہیں کرتا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ عدالت کا فیصلہ جو ہے وہ کافی ہے۔ جہاں تک شاید بعض مخصوص حالات کے پیش نظر یہ ایک ذہن میں سوال آ سکتا ہے، مثال کے طور پہ پاکستان کے حالات میں اگر جماعتی قضاء جو ہے وہ کوئی فیصلہ کرتی ہے تو وہاں پہ انتظامی طور پہ خامد سے طلاق لکھوائی جاتی ہے، کیونکہ وہاں کی جو حکومت ہے، حکومت وقت جو ہے، وہ جماعت کی قضاء کا جو فیصلہ ہے اس کو وہ فیصلہ شمار نہیں کرتی، تو اس لیے وہ انتظامی لحاظ سے ہمیں خامند سے طلاق لکھوانی پڑتی ہے۔ لیکن اگر وہاں پہ بھی کوئی خامند تعاون نہیں کرتا تو اس کے خلاف تو جماعتی تعزیری کارروائی تو ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد اس عورت کو اجازت دی جاتی ہے، وہ سول کورٹ میں نہ صرف وہ خلا کے لیے اپلائی کرتی ہے بلکہ وہاں پہ وہ قضاء، بعض عدالتوں میں بعض جو اچھے جج ہیں وہ کم از کم جو قضاء کے فیصلے کا احترام کرتے ہیں تو اس کی بنا پہ وہ ڈگری کر دیتے ہیں، اگر خامند نہیں حاضر ہوتا تو وہ یک طرفہ کارروائی کر کے وہ فیصلہ دے دیتے ہیں، تو اس پہ پھر وہ علیحدگی کوئی اس کو خامند کی طلاق کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو یہ صورت ہے اگر کوئی خامند غائب ہوتا ہے تو اس میں، جہاں تک اسلام میں ایک چھوٹی سی ایسی بھی یہاں پہ میں ضمناً ذکر کر دیتا ہوں کہ 2 ایسی وجوہات بھی ہیں، مثال کے طور پہ خاص طور پہ جو ایلا ہے، ایک اصطلاح ہے جس میں خامند قسم کھا لیتا ہے کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ تعلق قائم نہیں کروں گا، اس کے قریب نہیں جاؤں گا، تو ایسی صورت میں قرآن کریم نے اس کو 4 مہینے کا عرصہ دیا ہے کہ اگر تو خامند 4 مہینے کے اندر اپنی قسم، وہ چونکہ اس نے قسم کھائی ہوتی ہے تو صورت میں اس نے قسم کا جو قرآن کریم نے کفارہ بیان کیا ہے وہ کفارہ ادا کر کے اپنی قسم واپس نہیں لیتا، تو 4 مہینے کے بعد عورت کو یہ اختیار دیا کہ وہ قاضی کے پاس جا کے اپنی علیحدگی لے لے۔
اسی طرح ایک اور ہے جس کو زہار کہتے ہیں، اس میں عرب کا رواج تھا، وہ کہتے تھے کہ انت علیہ کا زہر امی، کہ اپنی بیوی کو کہتے کہ تو میرے لیے ایسے ہی ہے جیسے میری والدہ. تو اس پہ یہ بھی چونکہ ایک ایسی بات تھی جس میں وہ دراصل بیویوں کو تنگ کرنے کے لیے ایسا کرتے تھے. تو اس میں بھی اسلام نے کہا کہ اگر کوئی خامد اس قسم کی حرکت کرتا ہے تو وہ پھر اس کے لیے ضروری ہے، اس کے لیے قرآن کریم نے کفارہ بیان کیا ہے، اور وہ اگر وہ ادا کرتا ہے تو پھر وہ اپنی بیوی کے قریب جا سکتا ہے. اگر وہ ایسا کفارہ نہیں ادا کرتا اور اس کے بغیر وہ جانا چاہتا ہے تو بیوی اسے روک سکتی ہے. اور اگر خامند وہ کفارہ بھی نہیں ادا کرتا اور بیوی کے قریب بھی نہیں جاتا تو بیوی کو اختیار ہے، چاہے اگلے دن، اس کے لیے کوئی مہلت بھی نہیں، وہ جب چاہے قضاء میں جا کے، عدالت میں جا کے اپنا معاملہ پیش کر کے علیحدگی لے سکتی ہے. تو یہ ایسی صورتیں ہیں جس میں ایک معین عرصہ ہے، تو اس میں بھی قرآن کریم نے عورت کو یہ حق دیا ہے کہ وہ ایک عرصے تک انتظار کرے، اس کے بعد وہ جا کے علیحدگی لے سکتی ہے. تو اس لیے کہیں پہ بھی اسلام نے عورت کو مجبور نہیں رہنے دیا. جو حقوق اس نے مرد کو عطا کیے ہیں وہی اس نے عورت کو بھی عطا کیے ہیں، لیکن ایک فطرتی جو فرق ہے وہ بہرحال ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی جگہ پہ یہ کہا جائے، کسی جگہ پہ کوئی عورت، کوئی بیوی یہ کہے کہ مرد اور عورت برابر ہیں، اس لیے آج تک تو میں نے بچے پیدا کیے ہیں، آئندہ سے تم بچے پیدا کرو. یہ نہیں ہو سکتا. یہ خدا نے ایک فطرتی فرق رکھا ہے اور ساری دنیا میں یہ فرق مانا جاتا ہے. کہیں پہ بھی اسلام کے ہٹ کے کوئی غیر اسلام والے کوئی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے ایسا برابری کا سلوک کر دیا کہ اب مرد جو ہے وہ بچے پیدا کریں گے. یا اگر ہم غور کریں تو جتنے بھی ممالک ہیں، اگر ہم دنیاوی لحاظ سے بھی دیکھیں تو اگر برابری ہے تو اس میں تو اس قدر برابری ہونی چاہیے کہ پھر آدھی حکومتیں جو ہیں وہ عورتیں چلا رہی ہوں اور آدھی حکومتیں مرد چلا رہے ہوں. ایسا کہیں نہیں ہے. یہ وہ فطرتی فرق ہے جو ساری دنیا مانتی ہے. اس لیے جہاں تک اس بات کا تعلق ہے اس کا کوئی حل نہیں ہے، وہ ایک فطرتی فرق ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. اور بین السطور ان کے سوال سے یوں لگتا ہے، اور بعض اور جگہ بھی یہ سننے میں آیا، گویا لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ خلا جو ہے وہ بھی خاوند ہی لکھ کر دے گا تو پھر وہ اپروو ہوگا اور یا وہ کارروائی مکمل ہوگی. اس لیے وہ ایک قسم کی غلط فہمی ہے. اس میں یہ قطعاً جو ہے وہ مراد نہیں ہے کہ خلا بھی باقاعدہ طور پر صرف خاوند لکھ کے دے گا، اور اگر وہ تعاون نہیں کرتا، وہ وہاں پر موجود نہیں ہے، وہ نہیں لکھتا، تو گویا عورت کا فیصلہ نہیں ہو سکتا. اصل میں اس میں ایک اور بھی چھوٹی سی بات جو ضمناً یہ بھی ذکر کر دوں، آپ کی بات بہت زبردست آپ نے بیان کی، لیکن اس کے ساتھ ایک اور بھی سوال اٹھتا ہے کہ آخر عورت کو کیوں رکھا کہ وہ قضاء میں جائے یا عدالت میں جائے. ٹھیک ہے، مرد کو تو کہا کہ وہ دے دے، طلاق دے دے تو آزاد. دراصل بات یہ ہے کہ اسلام نے جو گھر کا نظام ہے وہ چلانے کی ذمہ داری مرد پہ ڈالی ہے، اور جب وہ علیحدگی دیتا ہے اپنی عورت کو طلاق دیتا ہے تو اس کے لیے بعض ذمہ داریاں اس پر پڑتی ہیں، بیوی کی بھی، بیوی کی سے اگر بچے ہیں تو ان کی بھی. اس لیے جب خاوند کوئی اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو وہ ذمہ داریاں چونکہ اس نے خود ادا کرنی ہوتی ہیں، اس لیے اس نے سوچ سمجھ کے وہ فیصلہ کیا ہوتا ہے، اپنا وہ اس نے پلان کر لیا ہوتا ہے. وہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں، ذمہ داریاں اور طلاق اکٹھی ہیں. اگر عورت خلا لیتی ہے تو اس میں اگر خاوند نے وہ بہرحال وہ بعض ذمہ داریاں اس نے ادا کرنی ہی ہیں. ایسی صورت میں مثلا بچوں کے اخراجات ہیں، بچوں کی رہائش ہے، اور اگر خاوند کا قصور ہے تو اس کا حق مہر ہے، دوسری اس کی عدت کے اخراجات ہیں، تو یہ چیزیں جو ہیں وہ چونکہ خاوند کو ادا کرنی پڑتی ہیں. اس لیے عورت کو یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ اسے کہے کہ میں تمہیں خلا دیتی ہوں اور سامان اٹھائے اور چلی جائے، بلکہ اسے عدالت کے ساتھ تعلق رکھا تاکہ وہ عدالت کے ذریعے جب لے گی تو مرد کو ایک موقع مل جائے گا، ایک وقت مل جائے گا تاکہ وہ جو اس نے ذمہ داریاں بعد میں ادا کرنی ہیں ان کی ادائیگی کے لیے وہ اپنے حالات کا جائزہ لے سکے، اس کے لیے وہ تیار ہو سکے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جس طرح اسلام نے عورت کی نکاح میں اس کے ساتھ ولی کی ایک جو سپورٹ ہے وہ رکھی تاکہ وہ اس کو کوئی اکیلا نہ سمجھے، اسی طرح یہاں پہ بھی
فیصلہ کرنے میں اس کو یہ معاونت کے طور پہ عدالت کی ایک سہولت عطا کی کہ تاکہ وہ دونوں مل کے فیصلہ، کہیں وہ جذباتی طور پہ تو نہیں کوئی فوری طور پہ کوئی ایسا فیصلہ کر رہی جو اس کی نقصان کا باعث ہو. تو یہ چند باتیں ہیں جس کی وجہ سے اسلام نے عورت کو بالکل، اور جو ہے اس عدالتی نظام کے ذریعے اس کے حقوق کا تحفظ بھی کیا ہے. بالکل کہ عورت کو، کیونکہ وہ خلا کا مطلب یہ ہے کہ عورت، مرد شاید رکھنا ہی چاہتا ہو لیکن عورت کسی وجہ سے علیحدہ ہونا چاہتی ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ اس خاوند سے، اس مرد سے ناراض ہے. تو ناراضگی کی صورت میں عین ممکن ہے کہ وہ جو سارے حقوق ہیں وہ دینے کے لیے تیار نہ ہو. تو ان حقوق کی حفاظت کے لیے عورت کے لیے یہ طریق جو ہے، وہ رستہ جو ہے وہ متعین کیا ہے کہ وہ عدالت کے ذریعے سے علیحدگی لے لے، اور اس میں خاوند کا راضی ہونا قطعاً شرط نہیں ہے.